ناظرین، آج کی قسط بے حد انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ افنان سے ناراض ہو کر علیزہ اپنا تکیہ اٹھاتی ہے اور کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ اگلی صبح جب رمشا اکیڈمی جانے لگتی ہے تو علیزہ طنزیہ انداز میں کہتی ہے، ابھی افنان آفس آ گیا ہے، کہیں تم اس کے پیچھے تو نہیں جا رہی؟ اس طرح ملتے ہو نا تم دونوں اور مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ رمشا انکار کرتی ہے لیکن علیزہ ماننے کو تیار نہیں۔ غصے میں علیزہ سیدھا افنان کے آفس پہنچ جاتی ہے جہاں اس کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے۔ وہ سب کے سامنے شور مچاتی ہے، بتاؤ رمشا کہاں ہے، تم نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ افنان سب کو باہر بھیج کر علیزہ کو سمجھاتا ہے کہ وہ غلط سمجھ رہی ہے۔ اس کے بعد علیزہ اپنی امی کے پاس جا کر شکایت کرتی ہے کہ رمشا کو ہاسٹل بھیجا جا رہا ہے اور کہتی ہے کہ اب دونوں چھپ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں گھر کا کوئی فرد رمشا سے رابطے میں نہ رہے۔ علیزہ کی امی شانی کے والدین کو بلا کر رمشا کا رشتہ بھیجنے کی بات کرتی ہیں اور جہیز کا لالچ بھی دیتی ہیں۔ یہ بات شانی کی امی کو مشکوک لگتی ہے۔ ادھر افنان قاسم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رمشا کو ہاسٹل کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ قاسم صاحب دو ٹوک جواب دیتا ہے، میں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے، رمشا وہیں پر ٹھیک رہے گی۔ رمشا یہ سب سن لیتی ہے لیکن افنان اس کے کمرے میں جاتا ہے جہاں رمشا پیکنگ کر رہی ہوتی ہے۔ افنان کہتا ہے وہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں، مجھے تمہاری فکر ہے۔ رمشا تلخ لہجے میں جواب دیتی ہے، میری زندگی میرے طریقے سے چلے گی، تمہارے نہیں۔ رات کو علیزہ دیکھتی ہے کہ افنان رمشا کے کمرے کی طرف آ رہا ہے اور اس کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ آدھی رات کو علیزہ طنز کرتی ہے، لگتا ہے رمشا کی فکر نے تمہاری نیند اڑا دی۔ افنان صاف جواب دیتا ہے، ہاں فکر تو مجھے رمشا کی ہو رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی قسط کیسی لگی؟